اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ایک چیز میں سوشل میڈیا ونگ کے کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جو کہ یقیناً ان لوگوں نے جس طرح کے گھٹیا پن اور ضلالت کی باتیں قائم کی ہیں، وہ یقیناً جو گھٹیا پن اور نیچ پن کی مثالیں قائم کی ہیں، وہ یقیناً یہ انہی کا خاصہ ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی شریف آدمی، کوئی خاندانی آدمی اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں کی گئیں، خواتین کو خاص کر نشانہ بنایا گیا، کیونکہ جب انہوں نے ایک مرد کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، فیاض رحمانی نے ان کو جیسا جواب دیا، پھر وہ سامنے ہے۔ اس کے بعد خواتین کی طرف جو ہے نا وہ اپنے توپوں کا رخ موڑا گیا، تو خواتین نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کے بعد جو ایک چیز اہم دیکھی جا رہی ہے، وہ ہے اس سارے کردار میں، وہ ہے جبران ناصر صاحب۔ جبران ناصر کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ہر قسم کی ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قادیانی ہیں، ان کے ایمان پر شک کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ فرقہ واریت، بلکہ فرقہ واریت سے بھی آگے کی بات ہے، جو کہ یہ مسلمان اور نان مسلم کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جب ناکامی ہوئی، تو پھر اس کے بعد مزید یہ کہا گیا کہ جی ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کی گئیں کہ یہ قادیانیوں کو دوست رکھتا ہے، یہ نان مسلموں کو دوست رکھتا ہے، اور یہ بہت ساری ایسی باتیں۔ تو جبران ناصر نے بڑی مثبت طریقے سے جواب دیا کہ میں قادیانی بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرا قادیانیوں سے تعلق ہے۔ اور آج کل جو ہے نا وہ ایک اور بات سامنے آئی ہے، یقیناً یہ بات جو ہے نا وہ غلیظ اور گھٹیا ذہن کی پیداوار ہے۔ غلیظ اور گھٹیا ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، کوئی ایسی بات، کوئی شریف خاندان والے اس طرح کی بات، یا شریف تربیتوں والے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، اور وہ ہے جبران ناصر کی بیگم کے حوالے سے۔ جبران ناصر صاحب جو ہے نا وہ اس کیس میں ظاہر ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جبران ناصر کی جو اہلیہ ہیں وہ ظاہر ہاؤس وائف ہے، منیشا پاشا نام ہے ان کا، میرے خیال میں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی چونکہ انہوں نے اس کیس میں مہدی کاظمی صاحب کا ساتھ دیا، اس لیے وہ ان کی بیگم جو ہے نا ان سے طلاق لینا چاہتی۔ کہتے ہیں جھوٹ، ضلالت، بے غیرتی، بے شرمی، ڈٹھائی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی نیچ اور گھٹیا اقدام ہے کہ جب آپ کسی کو قائل نہ کر سکیں تو اس کی فیملی کی طرف چلے جائیں۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ جب کوئی ظہیر گینگ کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن یا پرسنل لائف پر بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایسی ہی کوشش ہے۔ اس بات کا تو میں یہ کہوں گا کہ میں خود اپنے طور پہ تو میں خود کہوں گا کہ میں وکٹم بھی ہوں۔ مجھے جس طرح ابیوز کا نشانہ بنایا گیا، میری فیملی کے بارے میں باتیں کی گئیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم نے ان کی زبان میں جواب دینے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جواب نہیں دیا۔ کتنی ویڈیوز پہ میرے خلاف کومنٹس کیے گئے، کتنی ویڈیوز پر میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئیں، لیکن میں نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح جبران ناصر صاحب کے بارے میں باتیں کی گئیں، جیسا میں نے پہلے کہا شروع میں کہ ان کو قادیانی کہا گیا، اور یہ وہ سارا کوئی، تو انہوں نے کسی تقریب میں ان کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی کہ جی وہ قادیانی نہیں ہیں، وہ سنی و عقیدہ مسلمان، نجیب الطرفین سنی ہیں، ان کی والدہ بھی سنی فرقے سے تھیں اور ان کے والد بھی سنی فرقے سے تھے۔ تو یہ یقیناً ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔
اس کے بعد پھر ابھی جو لیٹسٹ باتیں شروع ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں ان کی بیگم کے حوالے سے، اور خاص کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بیگم نے کیونکہ انہوں نے ایک شیعہ کا ساتھ دیا، بیگم ان سے طلاق لے رہی ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کا جھوٹ ہے، ان لوگوں کی زبانیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ کس قدر نیچ اور گھٹیا ہیں، کس قدر بیہودہ ہیں، کہ یہ کسی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے انہیں کچھ بھی کہنا پڑے۔ جبران ناصر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے گھر میں خوش و خرم رکھے، اور یہ کافر، یہ منافق لوگ اسی طرح جلتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔